بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی علمی گفتگو سماعت فرما رہے تھے آپ۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں حضرت علامہ ابو زرارہ حفظہ اللہ کو، ان کے رفقاء کو۔ ہمارے شہر تشریف لائے اور ہماری سعادت ہے کہ آج ہم نے بالمشافہ ان کی یہ علمی گفتگو سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یقیناً ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ شیخ محترم کی گفتگو سے جو جذبات تھے وہ محبت حدیث کی ترجمان تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حدیث سے محبت نصیب فرمائے، اور جس کا ذکر انہوں نے فرمایا ہے آخر میں، واقعتاً یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ ہمیں ان فتنوں سے اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو اور بالخصوص اپنی نوجوان نسل کو بچانا چاہیے، اور اس کے لیے سب سے بڑا فورم مسجد ہی ہوتا ہے۔ مسجدوں کے ائمہ اور خطباء حضرات کو چاہیے کہ وہ اس حوالے سے مطالعہ کریں۔ شیخ محترم نے جو اشارہ فرمایا کہ وہ بدبخت ایک فتنہ ہے اور نمبرنگ بیان کرتا ہے، حدیث کا نمبر صحیح ہوتا ہے، حدیث کے ابتدائی الفاظ بھی ٹھیک ہوتے ہیں، وہ دو حرکتیں کرتا ہے، ایک تو ترجمہ خراب کرتا ہے اور دوسرا کسی لمبی حدیث یا لمبی روایت کا ایک ٹکڑا بیان کرتا ہے، درمیان میں دو لائنیں چھوڑتا ہے اور تیسری سے پھر شروع کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے عام آدمی، ہمیں بھی لوگ ملتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی ہم نے اس کو سنا ہے، وہ تو یہ کہتا ہے حدیث کا نمبر یہ نہیں ہے۔ تو پھر ان سے وہی درخواست کرتے ہیں جو شیخ محترم نے اشارہ فرمایا، ہم ان سے کہتے ہیں حدیث پوری پڑھیں، کتاب پڑھیں۔ اسے کہیں کہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں اپنا زبان نہ بتاؤ، ہمیں وہ کتاب دکھاؤ اور کتاب کی اصل صورتحال دکھاؤ۔ بالکل جس طرح یہودیوں نے آیات رجم کو چھپایا تھا نا، اوپر ہاتھ رکھ کے اوپر نیچے پڑھا دیا تھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا تھا ہماری اس میں تو ہے نہیں، تو یہ ہم اس کو چھپا لیا۔ تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے تھے، بہت بڑے اپنے دور کے یہودی عالم تھے، اور اللہ نے اسلام کی نعمت سے نوازا۔ انہوں نے مسکرائے کہا آقا ان سے کہیں ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ اٹھائیں۔ 100% اسی طرح وہ، چونکہ ایک بند کمرے میں بیٹھ کے وہ تقریر کرتا ہے اور اس کا پبلک میں وہ آتا نہیں ہے، کسی کو ملتا نہیں ہے، اور وہ اسی طرح ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، کوئی 5 10 15 20 آگے اپنے شاگردوں کو یا اپنے ہمذہن لوگوں کو بٹھا لیتا ہے۔ بنیادی طور پہ بیوروکریٹ ہے، آفیسر ہے کسی ادارے کا، انجینئر خود کو کہلاتا ہے، اور اس کے کچھ ظاہر ہے کچھ وہ جھولی اٹھانے والے ساتھ ہوتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کیا بات ہے جی، کیا علمی تحقیقات ہیں۔ یہ بڑی لمبی بات ہے۔ میں اس حوالے سے صرف یہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگ، آپ علماء یہاں کافی موجود ہیں ماشاءاللہ، میری درخواست یہ ہے کہ آپ مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں۔ اور یہ جو فتنے ہم جس دور میں جی رہے ہیں نا، یہ فتنے ہی فتنے ہیں۔ ایک سے آنکھ کھلتی نہیں ہے، دوسرا سامنے کھڑا ہوتا ہے، ایک سے نپٹ نہیں سکتے، ابھی دوسرا سامنے ہوتا ہے۔ اور جس انداز میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاندان بنو امیہ کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے مسلمانوں کی زبانوں سے، یہ آج ہمارے لیے لمحہ فکری ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ یقین جانی حضرت ابو، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو ہم نے دیکھا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے جتنی باتیں کرتے ہیں نا، ان کی قبل از اسلام کی باتیں کرتے ہیں۔ یار بعد از اسلام کا بھی تذکرہ کرو، بعد از اسلام کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ کبھی آپ کو کسی نے بتایا کہ حضرت ابو سفیان کی دونوں آنکھیں ضائع ہو گئی تھی؟ کیوں ضائع ہوئی تھی؟ کس راستے میں وہ دونوں آنکھیں ان کی گئی تھی، قربان ہوئی تھی؟ کبھی کسی نے بتایا؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ کیا کسی نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی میں کس علاقے کا گورنر بنا کے بھیجا ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرات خلفائے راشدین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے حضرت ابو سفیان کی خدمات سے کیسے استفادہ کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ملہم شخص جس کو الہام ہوتا تھا، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دور میں گورنری پہ فائز کرتا ہے۔ تو کیا حضرت امیر معاویہ عام آدمی تھے جن کے بارے میں کچھ تصور نہ کیا جائے؟ ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمیں اصل میں نا مخصوص چیزیں پڑھائی جاتی ہیں اور ہم للا للا کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح کی علمی مجالس جو آج ہوئی ہے، اللہ کرے ہمارے شہر میں یہ مجالس کثرت کے ساتھ ہوں۔ میں درخواست کروں گا ناظم حلقہ حضرت مولانا حافظ محمد افضل شاکر صاحب حفظہ اللہ کو،
اور ایک حلقے کے امیر صاحب بھی تشریف فرمایا مولانا عطاء الرحمان عابد صاحب، میں درخواست کروں گا کہ اس طرح کی مجالس اپنے حلقے میں منعقد کریں، شعبہ تبلیغ کے تحت یہ کام کریں۔ ابو زرارہ حضرت علامہ صاحب کو بلائیں، دیگر علماء کو بلائیں جو ان موضوعات پہ بات کر سکتے ہیں، ان سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا تذکرہ کریں، بعد از اسلام تذکرہ کریں۔ اور کوئی نہیں بتاتا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تو ایک پڑھ رہا تھا، پتہ نہیں شیخ اس کی سند کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی مکہ میں جب کبھی آپ پر مشکل وقت آتا تو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لیتے تھے جا کے، اور جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ خندق میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے رہے ہیں، جنگ میں شریک ہوئے ہیں کفار کی طرف سے، سربراہی بھی کرتے رہے ہیں، لیکن آپ کا کوئی بیٹا کسی جنگ میں شریک نہیں ہوا۔ کبھی کسی نے بتایا کہ امیر معاویہ کبھی بدر کے میدان میں آئے، احد کے میدان میں آئے ہو مقابلے میں؟ کبھی کسی نے، کیوں نہیں بتاتے ہم لوگ؟ کیوں نہیں ہمارا اس حوالے سے مطالعہ ہوتا ہے؟ ہمیں خاندان بنو امیہ کی سیرت کو عام کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی خاندان ہے، ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، پیارے پیغمبر کے سسر ہیں جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ۔ بہرحال بات دور نکل گئی، میں اتنی باتیں نہیں کہنا چاہتا تھا، بات آئی ہے تو صرف گزارش یہ ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابہ کی سیرت کو پڑھنا چاہیے۔ یہ موبائل اور یہ 24 گھنٹے اسی پہ لگے رہنا اور کوئی جو ہے نا وہ ویڈیو کلپ سنتے رہنا اور دیکھتے رہنا، اور یہ ایک بہت بڑا فتنہ بذات خود ہی ایک فتنہ ہے۔ جو چیز کتاب میں ملتی ہے موبائل میں نہیں ملتی۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ یہ اپنی اولاد کو پڑھائیے، براہ کرم اپنی اولاد کو پڑھائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دے۔ میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں حضرت علامہ صاحب کو، ان کے رفقا کو، اور جو تحریک انہوں نے اٹھائی ہوئی ہے انشاءاللہ مرکزی جمعیت اہلحدیث گجرانوالہ اس کا دست و بازو ہے، انشاءاللہ الرحمن ہم آپ کے ساتھ مل کے اس تحریک کو مزید فروغ دیں گے، آگے بڑھائیں گے۔ اللہ ہماری ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جیسا سمجھ کر بنو امیہ کے خاندان کو بدنام کرنے کے لیے بہت کچھ کیا جا رہا ہے، اس کے اندر جو ہم بے تحقیق کے بغیر بھی چیزیں بیان کرتے ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ جاتے ہیں اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ آپ نے بڑا مشہور واقعہ سنا گا، ابھی وہ حالت کفر میں تھے، سلام قبول نہیں کیا، تو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب وہ گھر جاتے ہیں تو بستر کے اوپر بیٹھنے لگتے ہیں تو بیٹی بھاگ کر جب بستر کو نیچے سے کھینچ لیتی ہے۔ سنا کہ نہیں سنا آپ نے؟ تو آج سے تقریباً 6-7 ماہ 8 ماہ پہلے اس کے اوپر میرا ایک ویڈیو کلپ آیا نا، اور میرے اوپر سب سے زیادہ لان تان اپنوں نے کر دی۔ اس واقعہ کو بیان کرنے والا محمد بن عمر الواقدی ہے جو سب سے بڑا جھوٹا گزریا۔ اس نے یہ من گڑت روایت گڑی، دیکھو جب ابو سفیان گیا اپنی بیٹی کے پاس، بستر میں بیٹھنے لگا، ہماری ماں نے جا کے نیچے سے بستر کو کھینچ لیا، یعنی کہ باپ کے نیچے سے بستر کو۔ اور جو گستاخ صحابہ ہیں رافضیت، وہ ان چیزوں کو بڑی کیش کراتی۔ دیکھو ماں تو یہ تھی نا جس نے اپنے باپ کے نیچے سے بستر کو، حالانکہ یہ روایت من گڑتے جھوٹی ترین روایت ہے، لیکن ہم کرے کیا؟ ہم نے لکھی بھی کتابوں کے اندر، اسٹیجوں کے اوپر بیان بھی کیا۔ یہ بنو امیہ کو بدنام کرنے کے لیے روایت گڑی گئی۔ اور دوسری مشہور معروف روایت کہ جو حضرت میر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ماں ہند تھی، جو ہندا کے نام سے مشہور تھی، کہ 3 ہجری میں جب جنگ احد ہوئی تو حضرت میر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا سینہ چاک کیا گیا اور ہندا نے اندر سے کلیجہ اور دل نکال کر چبایا تھا۔ یہ سنا کہ نہیں؟ واقعی نہیں سنا؟ سنا کہ نہیں؟ پہلے باپ کو بدنام کرنے کے لیے وہ روایت کر دی، ماں کو بدنام کرنے کے لیے یہ روایت پھیلا دی گئی۔ اب یہ 3 ہجری کو جنگ احد ہوتی ہے، اور اس کو لکھنے والا سیرت ابن شام والا محمد بن اسحاق، اس نے کہا حدثنا صالح بن کسان، کہ مجھے صالح بن کسان نے یہ بات بتائی، اس نے لکھا ہے۔ اب صالح بن کسان جنگ احد کے 70 سال بعد 73 ہجری کو پیدا ہوتا ہے، اپنی پیدائش سے 70 سال پہلے کا واقعہ بیان کر رہا ہے۔ ماں کو بدنام کرنے کے لیے بنو امیہ کو، خاندان کو یہ روایت گڑی پھیلا دی، ہم نے بیان کی، آپ پھر روتے رہے کہ یار واہ کیا مزیدار اس نے واقعہ سنایا۔
تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ روایت کر دی کہ اس کی بیٹی نے نیچے سے بستر کھینچ لیا. اس طرح کی بہت سی روایات جو من گڑتے جھوٹی ہیں لیکن ہماری تقریروں کا آج حصہ بن چکا ہے. کیوں جی جی الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.